کبھی کبھار ایسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز ہو۔ وحی کا یہ طریقہ رسول اللہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ سخت سردی کے موسم میں بھی رسول اللہ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ آج کا عنوان: چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور خبردار کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی اعتبار سے کسی درس گاہ میں سیکھنے نہیں گئے۔ رسول اللہ وحی کے نزول سے پہلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اسے عربی میں امی کہتے ہیں۔ رسول اللہ امی کیوں ہیں؟ اللہ کریم اس کی وضاحت یوں دیتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ قرآن رسول اللہ کی اپنی تخلیق نہیں ہے، تو تم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ محمد اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی محمد اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے بلکہ امی تھے۔ اگر آپ اللہ کریم کی طرف سے وحی آنے سے پہلے لکھ پڑھ سکتے تو نہ ماننے والے یقیناً آپ پر شک کرتے۔ اللہ کریم رسول اللہ کے علم کے بارے میں فخریہ بیان کرتا ہے کہ میرا رسول میری وحی سے پہلے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا رہا۔ اس کے علم کا ماخذ میں یعنی اللہ کریم ہوں۔ کیا کوئی استاد اللہ کریم جیسا ہو سکتا ہے؟ سیدہ خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کی باتیں رسول اللہ کے لیے اطمینان کا باعث ہیں۔ رسول اللہ کی طبیعت کو چین آ گیا ہے۔ رسول اللہ اب اللہ کریم کے کلام کے اثر سے سکون میں ہیں۔ اس کلام کی خوبصورتی اور ٹھنڈک رسول اللہ اپنے دل اور دماغ میں محسوس کر رہے ہیں۔ اب آپ کو انتظار ہے کہ اللہ کریم کا پیغام دوبارہ کب آئے گا۔ کئی دن گزر گئے ہیں اور کئی راتیں بھی، اللہ کریم کا پیغام نہیں آیا۔ اس پیغام کی کشش رسول اللہ کو بے چین کرنے لگی ہے۔ کیا وہ فرشتہ دوبارہ اللہ کریم کا پیغام لائے گا؟ اگر مزید پیغام آنے ہیں تو کب آئیں گے؟ رسول اللہ انتظار میں ہیں۔ پہلی کے بعد دوسری وحی کے درمیان کئی دنوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اس مدت کو فطرت الوحی کہتے ہیں، یعنی وہ مدت جس میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس مدت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ کچھ تاریخ دان اس مدت کو 3 دن، کچھ 3 ہفتے، جبکہ کچھ 3 سال کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے مطابق یہ مدت 40 دن ہے۔ اس مدت میں رسول اللہ فکر مند رہے کہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے چینی پر پیار آ گیا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا، میں غار حرا سے واپسی پر وادی سے گزر رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار میں آیا تھا۔ وہ فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس فرشتے کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ میں گھر لوٹ آیا اور خدیجہ سے کہا، مجھے چادر اوڑھا دو۔ میں چادر اوڑھ کر لیٹا تو اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب اٹھ کھڑے ہوں، انہیں خبردار کرنے کی تیاری کریں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ اپنے کپڑے ہمیشہ کی طرح پاک رکھیں اور بت پرستی کی ناپاکی سے اسی طرح دور رہیں جیسے پہلے رہتے ہیں۔ زیادہ حاصل کرنے کے خیال سے کسی پر احسان نہ کریں اور اپنے رب کی رضا کے لیے نہ ماننے والوں کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کریں۔ ان آیات میں پائی جانے والی محبت پر غور کریں۔
اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے چینی کی کتنی فکر ہے۔ چادر اوڑھ کر لیٹنا میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اسی انداز سے مخاطب فرمایا ہے۔ رسول اللہ کی نبوت کا اظہار تو غار حرا میں وحی کے نزول سے ہو گیا تھا۔ رسالت کا اعلان اللہ کریم نے سورہ المدثر سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہوتی رہی۔ نبی پر اللہ کریم کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، جبکہ رسول اس کے ساتھ ساتھ نئی شریعت یعنی دین، شریعت میں تبدیلی یا نئے احکام لے کر آتے رہے ہیں۔ رسول اللہ پر نبوت اور رسالت دونوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں اور اللہ کریم کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اب وہ مشکل مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مصیبتیں اور تکلیفیں ہوں گی۔ اب نظریات اور روایات کے متعلق باتیں ہوں گی۔ اب اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا جائے گا جس سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اب لوگوں کو معاشرتی نظام ہلتا ہوا محسوس ہوگا کیونکہ اس سے ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ رسول اللہ نے ہمت باندھی اور اللہ کے حکم سے ارادہ کیا ہے کہ یہ پیغام سب تک پہنچایا جائے۔ کسی قسم کی مخالفت یا ظلم و ستم رسول اللہ کے ارادے اور عمل کو کمزور نہ کر سکا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے کچھ دن بعد رسول اللہ بیمار ہو گئے ہیں اور رات کی عبادت بھی نہیں کر سکے۔ ابو لہب رسول اللہ کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے رسول اللہ کو طعنہ دیا ہے، محمد میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ 2-3 راتوں سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا۔ ام جمیل کی اس بات سے رسول اللہ کو دکھ پہنچا ہے۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا تو جبرائیل کو پیغام دے کر بھیجا ہے۔ دن کی قسم جب وہ روشنی بکھیرتا ہے اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے، آپ کے رب نے نہ آپ سے تعلق توڑا نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ آپ کا رب جلد ہی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ غور کریں، آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دی۔ آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا تو منزل محبت تک پہنچایا۔ آپ کو ضرورت مند پایا تو ہر طرح سے غنی کر دیا۔ آپ اللہ کے حکم کی تبلیغ کرتے رہیں۔ آپ کی تبلیغ اور کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی کسی یتیم کو دبا اور دھتکار نہیں سکے گا، نہ ہی کوئی کسی سوال کرنے والے ضرورت مند کو برا بھلا کہہ سکے گا۔ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر اور انہیں عام کرتے رہیں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بڑے پیارے انداز میں دلاسا اور دل کو سکون دیا ہے۔ سورہ الضحیٰ رسول اللہ سے اللہ کریم کی محبت اور بات کرنے کا انداز دکھاتی ہے۔ اللہ کریم کو اپنے رسول کی فکر ہر لمحہ رہتی ہے، یہاں تک کہ تنگ کرنے والوں کو جواب بھی اس کائنات کا مالک خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں رسول اللہ کے ادب اور ان سے محبت کا حکم دیتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت سیدہ خدیجہ کو ملی ہے۔